السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اردو میں ورک شیٹ کا ٹائٹل بنانے کا طریقہ بتاؤں گا، اور بہت ہی آسان ہے۔ جیسے میں نے تمام انگلش کی ورک شیٹس کے ٹائٹل بنوائے تھے آپ سے، اور اس کے بعد پھر ورک شیٹس بنائی تھیں، تو اسی طرح میں اردو کی بھی بتاؤں گا۔ لاسٹ ویلاگ میں نے آپ کو اردو لینگویج اور اردو کی بورڈ کمپیوٹر میں کیسے انسٹال کرنا ہوتا ہے ڈیپلی آپ کو بتا دیا، ویب سائٹ بتا دی، ویب سائٹ ڈسکرپشن میں آپ کو دے دی، ہر چیز کر دی بالکل انیشیلی بگنر اسٹائل سے، ایسے طریقے کار سے جیسے آپ کو ایزیلی آسانی سے سمجھ آ جائے اور آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ویلاگ کی طرف، جہاں پہ ہم آپ کو دکھا سکیں گے کیسے یہ ورک شیٹ ٹائٹل بنیں گے۔ ابھی آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا ہوگا لاہور گرامر اور یہ بگن ہاؤس اسکول کی ورک شیٹس، تو میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں، اور ویسے ہی ہم اب یہاں پہ سامنے بنائیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بگن ہاؤس اسکول سسٹم کی اور لاہور گرامر اسکول کی یہ ورک شیٹس، یہ ہم نے اردو میں ورک شیٹ بنائی ہیں، اور کس طرح سے بنائی ہیں یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اپنے نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں۔ اب اردو ٹائپ کرنے کی کچھ اسٹارٹ میں اہم چیزیں ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، جو ہمیں کرنی ہی کرنی ہوں گی۔ یہاں پہ تو ابھی بائی ڈیفالٹ اردو ہوا ہے، یہاں پہ آپ کو انگلش ملے گا کلاک کے پاس۔ سب سے پہلے تو آپ نے اردو شروع ہوتی ہے رائٹ سائڈ سے، آپ نے رائٹ ڈائریکشن لے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں سانگ لینا ہے، سوری ٹیکس لینا ہے۔ اس کے بعد ہمیں تو ٹیکس میں ہم یہاں پہ اپنا جمال نوری نستعلیق ڈھونڈ لیں گے، ورنہ یہاں پہ جمال لکھیں گے خود ہی آ جائے گا جمال نوری نستعلیق۔ اور اگر ہمیں ہیڈر بنانا ہے، یعنی ٹائٹل بنانا ہے ہیڈر ورک شیٹ کا، تو ہم یہاں سے پہلے تو اس کو اوپر کر لیں گے، کیونکہ یہ ایکسٹرا پیجز لیے ہیں، اور یہاں پہ ہم اس کو رائٹ اور لیفٹ مارجن کو ایڈجسٹ کر کے اپنا، اور پھر ہم اپنی ورک شیٹ بنانا شروع کریں گے۔ اب جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، تو ہم اس کی ہیڈنگ سائز جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں 22، ٹھیک ہے۔ اور ٹائٹل ہم سینٹر میں چاہیے، تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ انگلش آ رہی ہے، تو اس کو ہم نے ریموو کر کے ونڈو کی اور اسپیس بار دبایا، پھر یہ آ گیا ہمارے پاس اردو یہاں پہ۔ اب ہم لکھیں گے لاہور گرامر۔ لاہور گرامر لکھنے کے لیے ٹھیک ہے جناب، لاہور گرامر اسکول، پھر یہاں پہ آ جائے گا پرچہ، دیکھیں اگر میں اسی طرح آپ کے سامنے ٹائپ کرتا رہوں گا تو ویڈیو کافی بڑی ہو جائے گی۔ اب میں اس کو اسی طرح کاپی پیسٹ کروں گا، صرف آپ کو مین چیزیں بتاتا رہوں گا۔ ہم نے اس کو سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آئے، یہاں پہ ہم نے اس کو 1 کی جگہ 0 کر دیا، تاکہ ہماری لائن کی اسپیسنگ جو ہے وہ کم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ 0.08 ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بہت زیادہ کم ہو گئی، دوبارہ جاتے ہیں، یہ والا 0 ختم کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ بھی اس کا پیراگراف کی ریموونگ بھی کر دیں گے آفٹر ریموو۔ اب ہمارے پاس اچھا خاصا اسپیس ہو گیا۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں لوگو انسرٹ کرنے کے لیے۔ لوگو انسرٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس انسرٹ میں جائیں گے، پکچر میں جائیں گے، دس ڈیوائس، جہاں پہ آپ کے اسکول کا لوگو موجود ہے۔ میرے پاس ایل جی ایس کا یہاں لوگو موجود تھا، میں نے اس لوگو پہ ان فرنٹ ٹو ٹیکسٹ کیا، اور لوگوں کو لے کے آیا سائڈ میں،
ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا چھوٹا کیا۔ اس کے بعد ہم نام لکھیں گے یہاں پہ، اور وہ ہوگا اس سائڈ پہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہمیں 22 اس میں ٹیکسٹ میں نہیں چاہیے، یہ ہمیں ٹیکسٹ سائز 18 ہو جائے۔ یہاں پہ ٹیکسٹ سائز 18 کرنا ہے ہمیں۔ اس کے بعد ڈاٹ ڈالے ہم نے، پھر جماعت ڈاٹ، اس کے بعد پھر سیکشن، ٹھیک ہے، سیکشن ہو گیا، نام، جماعت، سیکشن اور تاریخ۔ اب ہم نام کے بعد اسپیس دیں گے، ٹیب کا بٹن پریس کریں گے، کی بورڈ پہ ٹیب ہوگا، اسپیس بار یوز نہیں کریں گے، ٹیب یوز کریں گے۔ نام کے بعد ہم یہاں پہ جماعت میں بھی ایسے ہی کریں گے، جماعت، اور جماعت کے بعد سیکشن، 3 ٹیب دے دیں گے۔ اب اگر ہمارے پاس تاریخ کے بعد اسپیس بچ رہا ہے تو ہم وہ اسپیس نام کے لیے یوز کریں گے۔ کچھ بچوں کے نام بڑے ہوتے ہیں تو وہ اسپیس جگہ نہیں بن رہی ہوتی۔ اردو پرچے پہ آئیں گے اور واو کے بعد ایک دفعہ انٹر پریس کریں گے، ایک ایکسٹرا لائن لیں گے اور فونٹ کا اسٹائل چھوٹا کر دیں گے تاکہ یہ اسپیس رہے اچھا خاصا۔ نام کے پاس آ کے یہاں پہ ہم نے کلک کیا ہے اور انسرٹ میں جائیں گے، شیپس، انسرٹ لائن لی ہم نے۔ ٹھیک ہے، لائن لینے کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ لائن لگائی۔ اسی طرح دوبارہ یہاں پہ انسرٹ میں گئے، ہم انسرٹ میں جا کے ہم نے پھر لائن لی، اور اسی لائن کو کاپی کیا، پیسٹ کیا 2 دفعہ، ایک رکھا ہم نے تاریخ کے آگے اور ایک رکھی ہم نے سیکشن کے آگے۔ تاریخ کے آگے ہم نے ڈاٹ نہیں ڈالا۔ کنٹرول کا بٹن پریس کریں گے اور ساری لائنز کو ہم سلیکٹ کر لیں گے ایک ہی دفعہ تاکہ ان کی فارمیٹنگ ایک ہی دفعہ ہو جائے، ہمارے ویڈیو کا ٹائم بچ جائے۔ یہ ساری ہماری غلط جگہ کلک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے، جب آپ لائن کے پاس جائیں گے اور اس طرح کا آپ کا ماؤس کے پاس آپشن آئے گا، پھر آپ نے ایک دفعہ اس پہ لیفٹ کلک کرنا ہے ماؤس سے تاکہ یہ لائنز آپ کی سلیکٹ ہو جائیں۔ سلیکٹ ہونے کے بعد ڈرائنگ ٹولز میں آئیں گے، فارمیٹ میں جائیں گے، اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم ایک تو کلر بلیک دے دیں، تو لائن کافی پتلی ہیں تو ان کو ہمیں چاہیے یہ۔ ٹھیک ہے، اور لائن کی اسٹیٹ پوزیشن وغیرہ انڈیویجلی ہوتی ہے الگ الگ، آپ نے ایک ایک لائن پہ جا کے یہاں پہ آپ پہنچیں گے، یہ یہاں پہ 0 ہونا چاہیے، اور یہاں پہ اگر آپ کی یہ لائن بڑی ہے تو آپ اس کو چھوٹا کر لیں۔ تاریخ لکھنی ہے، زیادہ بڑی نہیں چاہیے ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک رکھیں۔ اسی طرح ہم سیکشن کو بھی سیٹ کریں گے اور سیکشن کی بھی لائن دیکھیں گے۔ ویڈیو تو کافی بڑی ہو گئی ہے لیکن انفارمیٹیو ہے، آپ کے بہت کام آئے گی جب بھی آپ کسی بھی ورک شیٹ، یہ ورک شیٹس جتنی بھی ہیں اسکول کے ایڈمنس یا کوآرڈینیٹر اگر ان ورک شیٹس کو اسی طرح بنا کے رکھ لیں تو ایمرجنسی بیسس پہ ان کے لیے کافی ساری پرابلم سالو ہو جاتی ہیں۔ تو پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ آخری دفعہ ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیں، اگر اس کے اندر تھوڑی سی آپ کو سائز بڑا محسوس ہو رہا ہے تو اس کو یہاں سے آپ کم کر کے پھر ایڈجسٹ کر لیں۔
یہ لائن مجھے تھوڑی سی ٹیڑھی لگ رہی ہے، ہم نے پھر جا کے چیک کیا، بالکل ٹیڑھی لگ رہی تھی، تو یہ ٹیڑھی تھی، ہم نے اس کو سیدھا کر لیا ہے۔ اس لائن کو چیک کریں گے، یہ بھی مائنر ٹیڑھی تھی، اس کو بھی سیٹ کر دیا۔ اب آپ کے پاس بالکل تیار ہے ورک شیٹ۔ اس پہ آپ تاریخ پہ آ کے یہاں پہ ایک انٹر کریں گے، سوری، جہاں تاریخ کے دو ڈاٹ پڑے ہوئے، یہاں کے انٹر کریں گے، نیکسٹ لائن چوائس کریں گے، اور یہاں پہ آپ نے جو بھی اردو میں اس کوشچن لکھنا ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ سکیں گے۔ تو آج کا ہمارا جو چیپٹر تھا یا جو لیسن تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے کس طرح ایک ورک شیٹ کا ٹائٹل بنانا ہے، آئیکن لے کے آنا ہے۔ یہ اسکول کا جو لوگو ہے، کچھ اسکولوں میں اردو میں رائٹ سے ہی لکھا جاتا ہے اور انگلش میں اس طرف لکھا جاتا ہے، کچھ لوگ پرماننٹلی اس کو لیفٹ پہ ہی رکھتے ہیں، چاہے اردو کے پیپر ہوں چاہے انگلش کے پیپر ہوں۔ تو جیسے آپ کے اسکول کی ریکوائرمنٹ ہوگی آپ اس کو اسی طرح ورک کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ویلاگ بھی پسند آیا ہوگا، تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی آپ کو کوشچن اور پوچھنا ہو تو آپ ٹیکسٹ میسیج میں مجھے میسیج کر سکتے ہیں، میں تقریباً تمام ٹیکسٹ میسیجز پڑھتا ہوں اور آپ کو رپلائی دیتا ہوں۔ اور کوئی ویڈیو آپ کو چاہیے ہو، کسی سافٹ ویئر یا ایپ کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو بنا کے دے دوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، شکریہ۔